حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور جن میں سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ ہوا، اور آپ کے بیٹے جو ہیں حسن، حسین، حضرت محسن، یہ آپ کے صاحبزادے ہیں، اور بیٹیوں میں زینب، ام کلثوم، رقیہ، یہ آپ کی صاحبزادیاں بھی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ دیکھیں، میں یا آپ میں سے کوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا کی زیارت کر کے آئیں تو ہم اپنے لیے یہ بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ وہ ہستیاں جن کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ الزہرا، اور جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ہی ناراض کیا۔ تو آگے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے، جو چیز فاطمہ الزہرا کو پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، اور جو فاطمہ الزہرا میری بیٹی کو تکلیف دے وہ مجھے بھی تکلیف دیتا ہے۔ آگے فرمایا کہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے اس کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خود راضی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ تیرے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے، تیرے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے، اور تیری رضا سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، حضرت اسامہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، اہل بیت اطہار میں جو آپ کے گھر کے فرد ہیں ان میں سب سے زیادہ آپ کو کون سی ہستی محبوب ہے، آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے محبت سب سے اپنے خاندان میں جو میری بیٹی خاتون جنت ہے فاطمہ الزہرا اس سے ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آپ نے کچھ پیغامات بھی لینے ہیں کہ حضور جب سفر پر کہیں جانے لگتے سفر پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں اپنی بیٹی کے گھر جاتے اور آخر میں ملاقات کرتے ان سے، یعنی سب کو مل کے نکلتے سفر پہ اور آخر میں خاتون جنت کے گھر میں تشریف لے جاتے، اور جب واپس سفر سے آتے تو سب سے پہلے خاتون جنت کے گھر میں جاتے، ان سے ملاقات کرتے، باقی لوگوں کے ساتھ بعد میں ملاقات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے۔ تو اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب خاتون جنت فاطمہ الزہرا آتی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے۔ تو آپ کے لیے یہ پیغام ہے، جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں ان کو اپنے لیے یعنی جو ہے عذاب نہ سمجھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اتنی بیٹیاں ہو گئی، اتنی ہو گئی۔ بیٹیاں حضور نے فرمایا کہ رحمت ہوتی ہیں، تو اپنا نصیب وہ لے کے آتی ہیں۔ تو اس لیے یہ سوچ رکھنا کہ ہمارے گھر میں بیٹیاں کیوں ہیں، یہ جہلانہ سوچ ہے۔ اس میں نہ عورت کا قصور ہے نہ مرد کا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتون جنت آتی تو آپ کھڑے ہو کر استقبال فرماتے
اور جب آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کے گھر میں اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے تو حضرت فاطمہ کھڑے ہو کر اپنے والد کا احترام کرتی، کھڑی ہو جاتی تھی، استقبال کرتی تھی۔ تو اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ سب سے زیادہ، یعنی حضور کے جو عمل تھے ان سے جو مشابہت رکھتی تھی، جو کام حضور کرتے تھے ان جیسے کام کرنا، اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا، یعنی سارے معمولات حضرت خاتون جنت کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تھے، آپ کھاتی پیتی سارے معمولات میں حضور کے ساتھ مشابہ تھی۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی قانون یہ ہے کہ سب کا نسب آگے جو خاندان ہے بیٹوں کی طرف سے چلتا ہے، بیٹیاں تو دوسرے گھروں میں چلی جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ محمد کا جو خاندان ہے وہ میری بیٹی فاطمہ سے آگے چلے گا، میری بیٹی فاطمہ سے قیامت تک میرا خاندان جو ہے وہ آگے چلے گا۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صاحبزادی، کل آپ ہمارا عنوان صحابت تھا، صحابت ہمارا اگر مطلب صحابت کے بجائے ہم تو لینے والوں میں ترجیح دیتے ہیں، ہاتھ پھیلانے والوں میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے در پر کوئی بھی سائل آتا، کوئی منگتا آتا، جتنے بھی گھر کے حالات مشکل ہوتے، آپ سائل کو کبھی خالی نہیں جانے دیتی تھی، منگتے کو کبھی خالی آپ نہیں لٹاتی تھی۔ آپ نے پہلے واقعہ آپ کی سیرت کا سن رکھا ہے کہ گھر میں کچھ نہیں تھا، آپ نے گھر میں پردے میں اپنی چادر سر کی اتاری اور صحابی کو دی، جاؤ اسے فلاں یہودی کے پاس بیچ کر آؤ، ہمارے پاس مہمان آئے ہیں، میرے والد محترم کے نانا جان جو والد ہیں ان کے مہمان ہیں، تو ان کو ہم جو ہے وہ خالی نہیں لٹائیں گے، ان کو بھوکا نہیں رکھیں گے، اپنی سر کی چادر بیچ کر، یعنی آپ نے قید کو جو ہے وہ خالی نہیں جانے دیا، کھانے کا اہتمام کر کے وہاں بھیجا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بلند مقام، اتنی بلند شان ہونے کے باوجود گھر کے کام خود کرتی تھی، چکی چلانی، آٹا پیسنا، سارے گھر کے برتن جھاڑو، سارے معاملات آپ خود فرماتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت کو گھر کے کام جو تھے وہ تقسیم کر کے دیے تھے۔ حضرت علی شیر خدا کو یہ کہا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، خیر سے کما کے لانا ہے، بازار میں جو سامان لانا ہے وہ آپ نے لانا ہے، اور گھر کے کام جو ہیں وہ میری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کریں گی۔ تو آگے تسبیح فاطمہ، ہر نماز کے بعد ہم جو پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کو تسبیح فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی گھر میں چکی چلانی اور ہاتھوں پہ چھالے پڑ جانے، تھکاوٹ ہو جانی، تو ایک دن خیال آیا کہ میں اپنے والد محترم کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہوں اور عرض کروں گی کہ ابا جان مجھے کوئی خادمہ عطا کر دے جو گھر میں کام کاج کرنے کے حوالے سے میری مدد کرے گی، دعوت کرے گی۔ تو آپ گئیں، لیکن اتنی حیادار باحیا بیٹی کہ اپنے باپ کے سامنے اس خواہش کا اظہار نہ کر سکی، گئی لیکن یہ بات نہ کر سکی کہ مجھے بلند خاتمہ کی ضرورت ہے، واپس آ گئی۔ تو جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واپس آئی تو مولا علی شیر خدا نے پوچھا کیا بنا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا یعنی حیا کی وجہ سے میں یہ بات ابا جان کے سامنے نہیں کر سکی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ بیٹی اگر آپ کو رات کو کام کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جائے تو آپ نے سونے سے پہلے، بستر پر لیٹنے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ وظیفہ تو نے کر لینا ہے تو تیری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ تو خادموں سے بہتر تیرے لیے یہ وظیفہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ عطا فرمایا۔ آپ بڑی ہی باپردہ حاجی خاتون تھی، آپ کے بارے میں یعنی آپ کبھی بھی گھر سے بے پردہ ادھر ادھر نہیں نکلتی تھی، ہر حوالے سے
آپ جو ہیں وہ پردے میں باکمال ہیں. آپ کی یعنی پردے کے حوالے سے کوئی کسی ایسی عورت کی سیرت نہیں ملتی کہ اتنی عورت پردہ دار ہو. آپ اپنے جسم یعنی جنازے کے حوالے سے بھی پریشان رہتے کہ میرے جنازے میں بھی کوئی اندازہ نہ لگا سکے کہ یہ عورت اس طرح تھی، اتنا اس کا جسم اتنا یعنی موٹا تھا، یہ بھی کوئی اندازہ. تو آپ نے حضرت اسماء بنت عمیس سے کہا کہ میرے جنازے پر اس طرح کا کوئی یعنی جو ہے وہ سامان کر دینا کہ کوئی بندہ یہ اندازہ نہ لگا سکے، اتنا پردہ آپ تھی. تو آپ کے یعنی اس پردے سے ہماری ماؤں بہنوں کو بھی یہ، اور ہم جو ماں والدین ہیں ہمیں بھی اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو پردے کی تلقین کرنی چاہیے. ہماری بیویاں، ہمارے بچے سریعام بے پردہ گلیوں میں بچیاں جو ہیں وہ نہ گھومتی پھرے. اگر ہم بچپن میں انہیں پردے کا نصیحت کریں گے، ان کو تلقین کریں گے تو یقیناً وہ بڑی ہو کر جو ہے وہ پردہ کرے گی. اگر بچپن میں ہی ہم ان کو ایسی چیزیں نہیں سکھائیں گے تو وہ بڑی ہو کر یعنی اپنے اوپر بوجھ سمجھیں گی کہ مجھے اس میں یعنی جو ہے وہ گرمی لگتی ہے، فلاں ہوتا ہے، میں اتنے نہیں پردہ لینا. تو اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے. تو آپ چکی خود چلاتی، برتن خود ہوتی. تو آپ کا جو ہے وصال مبارک 3 رمضان آپ کا وصال مبارک ہوا. آپ کی جو قبر انور ہے وہ جنت البقیع میں ہے، حضرت خاتون جنت کی. تو اسی طرح آپ کا جو جنازہ ہے وہ جب پڑھانے کے لیے ابو بکر صدیق نے حضرت علی شیر خدا کو کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیں، تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے جب تک تم قوم میں زندہ ہے اس وقت تک کوئی اور امام بن سکتا نہیں ہے. لہذا اے ابو بکر آپ پڑھائیں جنازہ خاتون جنت کا. تو عمر ابن خطاب جو ہیں خلفائے راشدین، یہ آپ کا بہت زیادہ بے حد ادب احترام کرتے تھے. بلکہ وظیفے تحفے جو حضرت علی شیر خدا کا حضرت خاتون جنت کے ساتھ نکاح ہوا ہے، تو حضرت علی کے پاس جو ہے ہاتھ مار دینے کے لیے رقم نہیں تھی، ایک زرہ تھی جو اوپر جسم دیتے ہیں لوہے کا لباس ہوتا ہے، یہ پہنتے سن پرانے زمانے جس ٹائم جنگ کرنی. تو اعتبار نہیں تھا. تو مولا علی شیر خدا کو حضور نے فرمایا کہ جاؤ یہ فروخت کر کے آؤ. تو فروخت کرنے لگے تو یہ زرہ عثمان غنی نے خریدی. عثمان غنی نے پیسے دے کے زرہ خریدی. اور پھر جب آپ کا نکاح ہو رہا تھا تو حضرت عثمان غنی نے وہی زرہ پھر مولا علی کو تحفے کے طور پر دے دی. تو یہ محبتیں تھی ان کی، یہ پیار تھا. تو حضرت خاتون جنت کی سیرت جو ہے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو بتایا کرو، سکھایا کرو. ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ ٹی وی دیکھتی ہیں، موبائل دیکھتی ہیں، ان کی طرح پھر وہ اپنے سروں سے حجاب جو ہیں جو چادریں ہیں اتار دیتی ہیں، ان کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہیں. تو ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ اگر انہوں نے کسی عورت کی نقل کرنی ہے تو وہ خاتون جنت کی کریں، وہ اماں عائشہ صدیقہ کی کریں، رسول اللہ کی ازواج مطہرات کی کریں. اسی میں نجات ہے، اسی میں ہی آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہماری بہتر ہوگی. اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو بھی باپردہ بنائے. سیدہ کائنات خاتون جنت کی سیرت پر چل کر ہماری ماؤں بہنوں کو بھی زندگیاں بسر کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. تو گھروں میں جا کر شام کو جب ختم شریف پڑھیں اس وقت آپ کو ضرور ایصال ثواب جو ہے نذرانہ عقیدہ پیش کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سارے دوست